وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم میں آئی ہے 2699۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے کسی مومن کی کسی بھی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کے تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے، اور جس کسی شخص نے کسی تنگ دست کو کسی بدحال کو اس کے پریشانی کو دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور جس کسی شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا و آخرت میں اس کے پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور کچھ لوگ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یعنی اس پر مذاکرہ کرتے ہیں، اس کے حل نکالتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت نازل فرما دیتے ہیں اور رحمت اس پر چھا جاتی ہے اور فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور جو شخص اس کو پیچھے چھوڑتا ہے تو اس کے جاننے والا اس کا پھر آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے کہ انسان ہے، سارے انسان کی پوزیشن ایک نہیں ہے، سب کی پوزیشن الگ الگ ہے۔ یہ جو 5 انگلی ہے، پانچوں برابر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مومن بہت تکلیف میں ہے اور سامنے والا دیکھ رہا ہے، اس کے تکلیف کو ہم دور کر سکتے ہیں ہمارے دماغ سے یا ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے اگر جیب سے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کی تکلیف کو اگر ہم دور کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی تکلیف میں آئے گا، مبتلا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے، دنیا میں بھی دور فرمائیں گے اور کل آخرت میں بھی دور فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا، کوئی بہت زیادہ تنگ دست ہو، بہت زیادہ بدحال ہو، بہت زیادہ پریشانیوں سے جکڑا ہوا ہو اور اس کے پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد آہ آ جائے، وہ اگر آہ نکل جائے تو اس کی پریشانی کو اگر ہم دور فرما دیتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی اللہ کے پاس بہت سارے پریشانیاں جائیں گے، تو جو پریشانی سب سے جو بڑی پریشانی ہوگی، جو سب سے زیادہ بھیانک ہوگا، اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا، واللہ فی عون العبد، یعنی اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، کنٹینیو، یعنی کہ کرتا رہتا ہے، لگاتار کرتا ہے، جب تک بندہ فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصر اخاک، تو اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے،
یا ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے یا ہمیں کسی چیز سے نوازا ہے، ہم ہی نہیں کہ ہم پیسے سے ہی کسی کی مدد کر رہے ہیں، علم سے بھی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو سجھاؤ دے کر ہی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو صحیح راستہ بتا کر ہی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا کر کہ بندہ کل برائی میں مبتلا ہونے والا ہے لیکن اگر اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی مدد فرمائے گا۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں، یعنی ہم اگر نفت کے ہیں ساؤتھ میں آ رہے ہیں یا ساؤتھ کے نفت میں جا رہے ہیں، علم کے تلاش میں یا علم کی چیز کو لے کر ہم نکلتے ہیں، اگر ہم لوگ مسافر کی حیثیت سے علم کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، کیونکہ یہ علم پھیلایا جا رہا ہے، علم کا کام کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کے گھر بہت سارے ہیں، یعنی اس شہر میں تقریباً کم و بیش 300 سے زیادہ گھر ہیں، لیکن کسی بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی کیوں ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس پر جھگڑا نہیں بلکہ حل نکال رہے ہیں، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، یعنی سکینت نازل ہوتی ہے اور اسے فرشتے دعا بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنوں میں فرماتے ہیں۔ لیکن اگر جو ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے آنے والا نسل بھی اس کو آگے نہیں پہنچاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم ان فضیلتوں میں سے اگر کسی کو نہیں لے سکتے ہیں تو کسی ایک فضیلت بھی لے دو، کسی ایک کے ذریعے کسی کی خدمت تو کریں، یہ ہمارے اندر غور و فکر آ جائے، سمجھ آ جائے، بوجھ آ جائے، ہم ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔